الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله الكريم، أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الإنسان ما غرك بربك الكريم. صدق الله العظيم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: التائب من الذنب كمن لا ذنب له، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اللہ جل جلالہ وعم نوالہ کا احسان ہے کہ اس نے مجھے اور آپ کو رمضان المبارک کا مہینہ عطا کیا، اور رمضان المبارک کے تمام برکتیں، نعمتیں اور اس کے تمام ثمرات کو حاصل کرنے کے لیے اللہ نے ایک انعامی طور پر رمضان المبارک کا مہینہ ہم پر دیا ہے۔ اور آپ نے دیکھا ہے کہ رمضان المبارک کے مہینے کے شروع ہونے سے پہلے یا شروع ہونے کے دن سے لے کر آج تک جو دنیا میں تھے آج وہ نہیں ہے، اور رمضان المبارک کی پہلی تراویح آج رات شروع ہونے والی ہے، تو آج مغرب سے پہلے کسی کا انتقال ہو گیا، یا کوئی دنیا سے ایسا بس پڑا کہ انسانوں کو اور اس کے ساتھ اٹھنے بیٹھنے والے لوگوں کو یہ پتہ نہیں چلا اور اس کا احساس بھی نہیں تھا کہ یہ آدمی چند لمحے کے بعد، چند منٹ کے بعد یہ دنیا سے جانے والا ہے۔ اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے اور ساری کائنات میں بسنے والے مسلمانوں کو اس مہینے کے قدردانی اور اس مہینے کے اندر جو ثمرات مرتب ہونے والے ہیں ان تمام کو حاصل کرنے کی اللہ تبارک و تعالیٰ توفیق دے، اور اس کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ خوب کثرت کے ساتھ عبادت کرنے کی توفیق دے۔ اس مہینے کو میرے لیے اور آپ تمام حضرات کے لیے بخشش کا ذریعہ بنا دے، رضامندی کا ذریعہ بنا دے اور نجات کا ذریعہ بنا دے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم کے اندر ایک آیت کے اندر یہ فرما رہے ہیں، جیسے کہ میں نے شروع میں آپ حضرات کے خدمت میں وہ آیت پیش کی ہے، یا ایھا الانسان، اے دنیا کے اندر بسنے والے تمام انسان۔ اس انسان کے اندر مسلمان بھی شامل ہیں، کافر بھی شامل ہیں، چاہے وہ اللہ کو مانتا ہو یا نہ مانتا ہو، اللہ کی عبادت کرتا ہو یا اللہ کی عبادت نہ کرتا ہو، یہ دونوں حضرات اس کے اندر شامل ہیں۔ ان تمام دنیا میں بسنے والے انسانوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے خطاب فرما کر یہ کہا، اے انسانوں، ما غرک، تمہیں کیا ہو گیا، بربک الکریم، تم اپنے پروردگار کریم رب سے تمہیں کس چیز نے دھوکے میں ڈال رکھا ہے۔
یعنی اللہ تبارک و تعالی انسانوں کو یہ ہدایت دے رہے ہیں کہ جس دنیا میں آپ رہ رہے ہو، جس دنیا کی زندگی کو آپ کامیابی کی زندگی سمجھ رہے ہو، جس دنیا کو آپ کامیابی اور کامرانی سمجھ رہے ہو، وہ کامیابی اور کامرانی کا ذریعہ نہیں ہے، بلکہ تم اپنے پروردگار کے احکامات پر دنیا میں رہتے ہوئے اگر عمل کرو گے تو وہ تب تمہارے لیے وہ دنیا کامیابی کا ذریعہ بن سکتا ہے۔ اور اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ساری کائنات کے انسانوں کو خطاب فرما کر یہ کہا ہے کہ یہ دنیا ایک مچھر کے پر کے برابر بھی نہیں ہے اللہ کے نزدیک۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے چند صحابہ کو یہ فرمایا، ایک بکری کے بچے کے مرنے کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو یوں فرمایا کہ صحابہ، کیا تم اس مرے ہوئے بکرے کے بچے کو لے جانا پسند کرتے ہو؟ صحابہ نے فرمایا کہ ہم اس کو ہرگز پسند نہیں فرمائیں گے، اس کو کون لے جانے کی کوشش کرے گا؟ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس طرح تمہارے نزدیک یہ مری ہوئی بکری ناپسندیدہ ہے، اسی طرح اللہ کے نزدیک یہ دنیا کی حیثیت بھی ہے۔ دنیا کی حیثیت اللہ کے نزدیک کچھ بھی نہیں ہے۔ انسان جب دنیاوی زندگی کے اندر رہتے ہوئے انسان کے ساتھ کچھ مراحل ایسے آتے ہیں، کچھ موقع ایسے آتے ہیں کہ جس میں انسان غلطی کر بیٹھتا ہے اور اپنے پیدا کرنے والے خالق کو ناراض کر بیٹھتا ہے، اور بہت سارے لوگوں کے دلوں میں یہ بات ہوتی ہے کہ میں اتنا گناہ کر چکا ہوں، اتنا اللہ کی نافرمانیاں کر چکا ہوں، کیا مجھے اللہ معاف کریں گے؟ تو میں آپ لوگوں سے یہ کہتا ہوں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ اعلان فرمایا ہے کہ اگر آخری وقت میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے بارگاہ میں تم اپنی تمام عمر کے گناہوں کو یاد کر کے اللہ سے معافی طلب کرو گے، اللہ سے معافی مانگو گے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کہتا ہے کہ میں اس تمام گناہوں کو جو اس نے اپنی زندگی میں کر بیٹھا ہے، ان تمام گناہوں کو میں معاف کر دوں گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اتنا کریم ہے، اتنا کریم رب ہے کہ انسان کے تمام گناہوں کو معاف فرمائیں گے۔ اور سب سے زیادہ اللہ کی مہربانی انسانوں کے اوپر یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ انسانوں کے تمام گناہوں کو دنیا میں ان تمام گناہوں کے اوپر پردہ ڈال رکھا ہے، اور اسی طرح کل قیامت کے دن بھی اللہ تبارک و تعالیٰ ان تمام گناہوں کے اوپر اللہ تعالیٰ ستاری کے پردہ ڈال دے۔ ایک واقعہ میں آپ کو بتاؤں گا، حدیث مبارکہ میں ایک واقعہ لکھا ہوا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے بندے پر کتنا مہربان ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے بندے کو کتنی محبت کی نگاہوں سے دیکھتے ہیں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے بندے سے کتنا پیار کرتے ہیں۔ آپ نے دیکھا ہوگا، ایک مثال میں آپ کو دوں گا، بعد میں وہ حدیث بتاؤں گا تاکہ آپ کو اس حدیث کو سمجھنے میں آسانی ہو جائے۔ مثال کے طور پر آپ نے دنیا میں بہت سارے واقعات آپ نے دیکھا ہے کہ ایک بچہ ہے، وہ جب کسی غلط عادت میں غلط چیزوں کی طرف دوڑتا ہے یا اس کا عادی بن جاتا ہے، شراب کا عادی بن جاتا ہے یا جوا کھیلنے کا عادی بن جاتا ہے یا کوئی اور غلط چیز کی طرف لپکتا ہے،
تو جب اس کی ماں اس کو تمام لوگوں کے سامنے اس کو رسوا اور ذلیل نہیں کرے گی، بلکہ اپنے بیٹے کو ایک بند کمرے میں لے جائے گی، لے جا کر اس اپنے بیٹے سے کہے گی کہ بیٹا، کہ تم نے فلاں کام کیوں کیا، تم نے فلاں گناہ کیوں کیا، تم نے فلاں چیز کو ہاتھ کیوں نہ لگایا۔ جب ماں اپنے بیٹے سے ہر گناہوں کو گنواتے چلی جاتی ہے، اس کے ہر غلطیوں کو گنواتے ہوئے چلی جاتی ہے، تو بچے کے اندر کپکپاہٹ اور ڈر پیدا ہو جاتا ہے، اس کا بدن کانپنا شروع ہو جاتا ہے۔ یہ تمام چیزیں میری ماں کو کیسے پتہ چل گئی؟ ان تمام چیزوں کا علم میری ماں کو کیسے ہوا ہے؟ جب ماں کو جب پتہ چل جاتا ہے، جب بچے کو یہ احساس ہوتا ہے کہ میری ماں کو میرے تمام کرتوت کا علم ہے، میرے تمام گناہوں کا علم ہے، میرے تمام چیزوں کا علم ہے، میری ماں جانتی ہے میں کہاں جا رہا ہوں، میری ماں یہ جانتی ہے میں کیا کر رہا ہوں، اس لیے کہ میری ماں نے میرے پیچھے کسی کو لگا رکھا ہے، اس کے ذریعے سے میری ماں کو یہ علم ہو رہا ہے کہ میں غلط کام کر رہا ہوں۔ جب بچے کو اس کا علم ہو جاتا ہے، ماں مجھے ہر گناہ گنوا رہی ہے جو میں کر چکا ہوں، تو بچہ کانپنے لگ جاتا ہے، بچے کا بدن لرزنا شروع ہو جاتا ہے، بچہ ڈرتے ہوئے آنکھوں سے آنسو جاری ہو جاتے ہیں، اور بچہ ماں کو اپنی توتلی زبان سے ڈرتے ہوئے کانپتے ہوئے اپنی ماں سے کہتا ہے، ماں میں نے یہ کام کر لیا ہے، آپ مجھے معاف فرما دیجئے، میں یہ دوبارہ یہ کام نہیں کروں گا۔ تو ٹھیک اسی طرح کل قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالی ایک بندے کو بلائیں گے، تمام لوگ موجود ہوں گے، تمام لوگوں کے سامنے ایک بندے کو بلایا جائے گا، اللہ تبارک و تعالی اپنے سامنے اس کو کھڑا کریں گے۔ جب یہ اللہ کے بارگاہ میں کھڑا ہو جائے گا تو اللہ تبارک و تعالی اس کے اوپر ستاری کی چادر اوڑھ دے گا، اس کو اپنی چادر میں لپیٹ لے گا۔ یہ اللہ کا اس لیے یہ عمل ہوگا، اس وقت اللہ تبارک و تعالی اس بندے کے اوپر اس لیے احسان کا معاملہ فرمائیں گے، اللہ نے وعدہ کیا ہے ہم تمہیں دنیا میں بھی رسوا نہیں کریں گے اور آخرت میں بھی رسوا نہیں کریں گے۔ اسی لیے اللہ یہ چاہتے ہیں کہ میرے بندے کے گناہ جس طرح دنیا میں نے اپنے بندے کے گناہ کے اوپر ستاری کا معاملہ کیا ہے، پردہ ڈال کر رکھا ہے، اسی طرح اللہ تبارک و تعالی میں یہ چاہتے ہیں کہ میں آج بھی اپنے بندے کے گناہوں کے اوپر پردہ ڈال کر رکھوں، اپنی ستاری کے چادر اوڑھ کر رکھوں۔ اللہ تبارک و تعالی جب اس پر ستاری کی چادر جب اوڑھ کر اس سے پوچھتے ہیں کہ میرے بندے تو نے فلاں وقت میں فلاں گناہ کیوں کیا، میرے بندے فلاں وقت میں تو نے شراب کیوں پی، فلاں وقت میں تو نے چوری کیوں کیا، فلاں وقت میں تم نے کسی کی برائی کیوں کی، فلاں وقت میں تو نے کسی کی چغل خوری کیوں کی، فلاں وقت میں تم نے کسی کی غیبت کیوں کی۔ جب یہ اللہ تبارک و تعالی ان تمام گناہوں کو گنواتے چلے جاتے ہیں تو اللہ تبارک و تعالی اس بندے کی طرف نظر کرتے ہیں، اس بندے کو دیکھتے ہیں، اس کا بدن کانپ رہا ہے، اس کا بدن لرز رہا ہے، اس کے آنکھوں سے آنسو جاری ہے، اور وہ بندہ اپنے دل کے اندر یہ احساس پیدا کر رہا ہے اب میں نہیں بچوں گا، میرے ٹھکانہ جہنم ہے، میں اللہ کے سامنے اب نہیں بچ سکتا، مجھے اللہ یقیناً جہنم میں ڈال دیں گے۔ جب لرزتے ہوئے توتلی زبان سے جب اللہ کے سامنے کہیں گے کہ اللہ میں نے ان تمام عمل کو کیا ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کہیں گے کہ میرے بندے ڈر مت، آج میں تجھے معاف کر دوں گا، جا میں تجھے معاف کر دیا، تیرے لیے جنت کا راستہ آسان کر۔ تو میرے دوستوں، آپ سوچئے اللہ تبارک و تعالیٰ کتنا مہربان ہے اپنے بندے پر۔ رمضان المبارک کا مہینہ ہے، ہم اس مہینے کی قدردانی کریں، اس مہینے کے اندر اس روٹھے ہوئے رب کو منانے کی کوشش کریں، اس ناراض رب کو راضی کرنے کی کوشش کریں۔ ہم بہت دنیا کے لوگوں کو راضی کر چکے ہیں، بہت ناراض ہوئے دنیا کے لوگوں کو راضی کرنے کی کوشش کر چکے ہیں۔ ایک دفعہ اس رب کو راضی کرنے کی کوشش کرے۔ وہ اللہ کہتا ہے مجھے راضی کرنے کی کوشش کرو، تم ایک مرتبہ مجھے پکارو، میں لبیک کہہ کے تمہارے سامنے حاضر ہو جاؤں گا، میں تمہاری آواز پر لبیک کہوں گا، تمہاری صدا کو سنوں گا، تمہارے پکارنے پر ہی تمہارے سامنے حاضر
حاضر ہو جاؤں گا، تمہاری تمام حاجتوں کو سنوں گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے بندے پر رحم و کرم کا معاملہ فرماتے ہیں۔ اسی لیے کہا جاتا ہے انسان کو اللہ عذاب کے لیے نہیں پیدا کیا، بلکہ انسان کو اللہ نے ثواب کے لیے پیدا کیا ہے۔ مجھے اور آپ کے لیے ضروری ہے کہ ہم اپنے روٹے ہوئے رب کو منائیں۔ رمضان المبارک کا مہینہ ہمارے لیے ایک بہانہ ہے، اس مہینے کے اندر ہم اپنے روٹے ہوئے رب کو منائیں، ہم اپنی اوقات کو بنائیں، ہم اپنی اوقات کو سیٹ کریں کہ ہم کس وقت میں کیا کام کرنا ہے، کس وقت میں قرآن کریم کی تلاوت کرنا ہے، کس وقت میں ذکر و اذکار میں ہمیں رکھنا ہے، کس وقت ہم اپنے نفلی عمل میں لگنا ہے۔ نظام الاوقات بنائیں۔ ہم اپنے رمضان المبارک میں اگر نظام الاوقات کے ذریعے سے ہم اپنے اعمال کو بنائیں گے، ہم اپنے روٹے ہوئے رب کو منائیں گے، تو اللہ تبارک و تعالی ہمیں دنیا بھی اچھی بنائے گا اور ہماری آخرت بھی اچھی بنائے گا۔ اللہ تبارک و تعالی سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی مجھے اور آپ کو ان چھوٹی سی نصیحت پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہمیں اپنے روٹے ہوئے رب کو منانے کی کوشش میں ہمہ وقت اپنے آپ کو لگانے کی توفیق عطا فرمائے اور ہمیں اس رمضان المبارک کی قدردانی نصیب فرمائے۔ یہ میرا ایک یوٹیوب چینل میں نے نیا بنایا ہے تاکہ میں کچھ دین کی باتیں آپ کی خدمت میں رکھ سکوں، کیونکہ ماحول ایسا ہے کہ کہیں مساجد میں بیٹھ کر مجمع کو اکٹھا کر کے ہم وعظ و نصیحت نہیں کر سکتے، دین کی باتیں نہیں کر سکتے حکومت کی پابندی کی بنا پر۔ اور میں نے یہ سوچا ہے کہ میں کچھ دین کے باتیں، کچھ مسائل، دین کے شرعی مسئلے میں آپ حضرات کی خدمت میں رکھوں، اسی لیے میں نے یہ یوٹیوب چینل بنایا ہے۔ تو آپ لوگوں سے درخواست ہے کہ آپ میرے اس چینل کو سبسکرائب کریں اور اگر آپ کو پسند آتا ہے ویڈیو تو دوسروں تک شیئر کریں اور لائک بھی کریں، تاکہ اللہ تبارک و تعالی ہماری اس محنت کو، اس کوشش کو دنیا اور آخرت میں کامیابی کا ذریعہ بنا دے اور اخلاص کے ساتھ اس چینل کو چلانے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔